اس واقعے کو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک شہر میں داخل ہونا چاہتا تھا مگر شہر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. مسافر تھا, اس نے سوچا کہ اب دروازہ تو بند ہو چکا ہے شہر کا, اب میں رات جو ہے یہیں پر کہیں قریب میں گزار دیتا ہوں اور اس کے بعد جب صبح ہوگی تو چلا جاؤں گا. اس نے دیکھا قریب میں قبرستان ہے, ایک قبرستان ہے. اس نے کہا چلو اس قبرستان ہی میں آج رات گزار لوں گا, صبح ہونے کے بعد میں شہر چلا جاؤں گا. اس نے رات وہاں پر گزاری اور اتفاق سے شب جمعہ تھی. تو وہاں پر جیسے ہی وہ تھوڑی دیر آرام کرنے لگا, اسے ایک مرتبہ چہل پہل کی آواز آنے لگی. جیسے ہی وہ اٹھ کے دیکھا کہ ساری طرف چہل پہل ہے, ساری ارواحیں اپنی قبروں کے اطراف گھوم رہی ہیں, ساری قبریں کھلی ہوئی ہیں, سارے ارواح قبروں سے باہر آ چکے ہیں, گھوم رہے ہیں اپنے اطراف. ہر کسی کی قبر کے قریب کچھ پھول رکھے ہوئے ہیں, وہ پھول اٹھاتے ہیں, اپنے دامن میں جمع کرتے ہیں اور اپنی قبر میں لے جا رہے ہیں. بعض کی قبریں بالکل خالی ہے, وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی قبروں کی طرف, ڈھونڈ رہے ہیں کچھ, مگر کچھ ان کی قبروں کے پاس رکھا ہوا نہیں ہے. انہی حالات میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو بڑے آرام سے بیٹھا ہوا ہے اپنی قبر کے پاس, تو میں نے سوچا کہ یہ بڑی فرصت میں بیٹھا ہوا ہے, ذرا اس سے گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ دوسرے سارے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا, جا کر کہنے لگا کہ بھائی یہ سب کیا حالت ہے, آپ لوگ کون ہیں؟ کہ ہم لوگ ارواح ہیں, ارواح مومنین ہیں, اور آج شب جمعہ ہے, ہم اپنی اولاد کی بھیجی ہوئی, ہمارے عزیز و اقربا کی بھیجی ہوئی نیکیوں کو ہم جمع کرنے کے لیے آئے ہیں کہ کس نے ہمارے لیے کیا نیکیاں بھیجی ہیں, ثواب بھیجا ہے, تاکہ ہم اپنی قبر میں برزخ میں لے جائیں. سب جمع کر رہے ہیں. کہا یہ سارے پھول جو نظر آ رہے ہیں در حقیقت میں یہ نیکیاں ہیں جو لوگوں نے قرآن کی شکل میں, مجالس کی شکل میں, صدقے اور خیرات کی شکل میں اپنے والدین کے لیے, اپنے عزیز و اقربا کے لیے بھیجا ہے. یہ جمع کر رہے ہیں, لے جا رہے ہیں. اور جس کی خبروں کے پاس کچھ نہیں ہے, یعنی ان کی اولاد نے انہیں فراموش کر دیا ہے, ان کی اولاد نے انہیں بھلا دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تڑپتے ہیں, گھروں پر آتے ہیں, والدین, ارواح عزیز و اقربا اپنے اپنے گھروں پر آتی ہے, رشتہ داروں کے گھروں پر آ کر کہتی ہے کہ ہمارے لیے کچھ خیرات کر دو, ہمارے لیے کچھ نیکی کر دو, اس لیے کہ ہم اس دنیا میں محتاج ہے. عزیزان گرامی, اس قدر اہمیت ہے کہ ایک شخص اپنے فرزند کے خواب میں آ کر کہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے جو پلیٹ میں کھانا کھاتے ہو, اس کھانے میں اگر ایک نوالا بھی جو بچ جاتا ہے, تم اسے جو کسی جانور کے سامنے ڈال دیتے ہو, یہ بھی ہماری نیت کر کے ڈال دو, یہ بھی ہمیں ثواب مل جاتا ہے اس کا. یہ چند دانے جو تمہارے دسترخوان پر بچ جاتے ہیں, اسے تم جانوروں کو کھلا دو, کبوتروں کو کھلا دو, اس کا بھی ثواب ہمیں ملتا ہے. ذاہر گرامی سوچے, اس دسترخوان پہ گرے ہوئے چند دانوں کے محتاج مرحومین مرنے کے بعد ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں بھیجو اس ہمارے لیے اس سال ثواب کرو. اس نے کہا یہ سارے لوگ جو خالی خبریں ہیں, یہ سب تڑپ رہے ہیں, ان کی اولاد نے ان کے لیے کچھ نیکی نہیں کی. تو اس نے سوال کیا, پھر آپ اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اپنی نیکیاں نہیں جمع کر رہے ہیں؟ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے میری اولاد کرے یا نہ کرے, اس لیے کہ میں نے دنیا میں ایسی نیکی چھوڑ کر آئی ہے کہ اب مجھے کسی کی فکر نہیں ہے. اس شخص نے کہا کہ آپ نے کیا نیکی کی ہے, آپ نے کیا نیکی کی ہے؟ اسی دوران جب سوال کیا کہ آپ نے کیا نیکی کی ہے, اور اس نے بتایا کہ دیکھو میری قبر میں دیکھو داخل. جیسے اس نے قبر میں دیکھا, پھولوں سے بھری ہوئی قبر ہے, پھولوں سے بھری ہوئی قبر. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب وقت تمام ہو چکا ہے ہمارا, اب ہم چلے جاتے ہیں, جاؤ جا کے میرے فرزند سے پوچھ لینا کہ میں نے کیا نیکی کی ہے. یہ کہہ کر وہ اپنی قبروں میں چلا گیا. سارے لوگ چلے گئے. وہ بےتاب ہوا, بے چین ہوا کہ یہ کیا واقعہ میں نے دیکھا. اس نے قبر کا نشان پڑھا, اور اس کے بعد اس نے اس کا سارا گھر کا جو پتہ ہے وہ نکال کر اس کے گھر پر گیا. جانے کے بعد اس کے فرزند سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے باپ نے کیا نیکی کی ہے. اس نے سوال کیا کہ تم کیا سوال کر رہے ہو, کیوں سوال کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے کل اس طرح قبرستان میں یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے, خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے. اللہ نے مجھے برزخی آنکھوں کو کھول دیا تھا, اور میں نے سارے حالات میں نے ارواح کو دیکھا ہے. اس کے بعد اس کے بیٹا جیسے ہی سنا کہ اس کے باپ کی یہ حالت ہے کہ وہ بالکل خوشحال ہے اپنی قبر میں, ایک مرتبہ رونے لگا, اور روتے ہوئے کہا کہ ہاں
میرے باپ نے ایسی نیکی کی ہے کہ یقیناً اس نیکی کا ہی اجر اسے مل رہا ہے، کہ در حقیقت میں اس نے ایک اپنی زمین کو، اپنے اس گھر کو ایک مدرسے کے لیے اس نے وقف کر دیا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد ہم بڑے ناراض ہوئے تھے کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، اپنا ایک گھر، اپنا ایک زمین آپ نے مدرسے کے نام پہ کیوں وقف کی؟ ہم ناراض تھے، اسی ناراضگی کی وجہ سے ہم اپنے باپ کے لیے کبھی کوئی نیکی نہیں کرتے تھے، کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، مگر آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے باپ نے اپنی آخرت کا سامان یہ دنیا میں کر کر چلا گیا۔ آج مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ میرے باپ نے جو اپنی آخرت کا سامان اس نے کر لیا تھا، بالکل صحیح کیا تھا اس نے، جو آج اسے اپنی آخرت بچا لی، اپنی آخرت بچا لی، اپنے قبر کو اس نے بچا لیا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، باقیات و صالحات اس دنیا میں انسان کر جائیں، جب تک آپ کی نیکی اس دنیا میں رہے گی آپ کو اجر ثواب ملتا رہے گا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، مسجد عبادت خانہ حسینی بن رہا ہے، یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں آپ ایک اینٹ بھی اپنی لگا دیں گے اپنے والدین کی نیت سے، اپنے مرحومین کی نیت سے، سوچیں جب تک یہ مسجد رہے گی، سوچیں مساجد بار بار نہیں بنتے ہیں، یہ مرکزی مسجد ہے ہمارے شہر حیدرآباد کی، شہر ولا کی یہ مرکزی مسجد ہے۔ سوچیں شہر کی مسجد میں جہاں پر ہم اگر اس میں لگائیں، اگرچہ کوئی بولے نہ بولے آپ کو، مگر ہم چاہیے کہ یہ ہماری ذمہ، یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنی ایک اینٹ تو کم سے کم لگائیں۔ دیکھیں لگائیں، اس میں ایک پیسہ بھی آپ کا لگے گا۔ سوچیں جب تک مسجد رہے گی، عبادت ہوتے رہے گی، مجالس ہوتے رہیں گے، جشن برپا ہوتے رہیں گے، مولا کا نام ہوتا رہے گا، نعرے لگتے رہیں گے، آپ کے والدین کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ سوچیں کس قدر اہمیت ہے۔ یہ ایسے توفیقات جو ہمارے سامنے آتے ہیں ذرا گرامی، ہمیشہ نہیں ملتے، ہمیشہ نہیں رہتے، یہ توفیقات ہے، یہ توفیقات ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں ہم چاہیں تو شریک ہو سکتے ہیں، شریک ہو کر ثواب حاصل کر لیں اور اپنی آخرت کا انتظام کر لیں، آخرت کا انتظام کر لیں ذریعے